اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا السلام علیہ مصطفیٰ اما بعد سو ہم نے یہ باب مکمل کیا تھا، باب المسح علی الخفین. ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً مکمل ہو گیا تھا، اس میں سے کوئی نئی بات نہیں تھی. البتہ کچھ دو تین اہم سوری مسائل ہیں. مفتی صاحب، جی جی. سوری آپ نے میرے خیال سے دوسروں کو لنک نہیں بھیجا یہ والا. ہاں، ایک منٹ. اس میں تو یہ باب مکمل ہو گیا تھا ہمارا، اور اس کے بس یہ ہے کہ کچھ دو تین جدید مسائل ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. زیادہ مسائل تو ہے نہیں، پٹی پر اور موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ آج کل لوگ موضوع کے اوپر کوئی اور چیز، کوئی مطلب سوتی موزے یا کاٹن کے ساکس وغیرہ یا جراب وغیرہ پہنتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم نے اصول پڑھا تھا کہ اگر جو اوپر ساکس وغیرہ یا جراب پہنے ہوئے ہیں موضوع کے اوپر، تو اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اس میں بھی موضوع کی شرائط پائی جاتی ہو. اگر وہ موضوع کی شرائط ان میں نہیں پائی جاتی، ویسے ہی جرابیں پہنے ہوئے ہیں اوپر، اور ان جرابوں پر مسح کرنے کی وجہ سے نیچے موضوع پر مسح نہیں ہو پا رہا، نیچے پانی نہیں جا رہا، تو ایسی صورت میں مسح کرنا پھر درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. موضوع پر، یعنی ایک تو ڈائریکٹلی موضوع پر آپ مسح کرنا چاہتے ہیں، جو چمڑے کے موزے ملتے ہیں ان پر تو مسح کرنا جائز ہے. سوال یہ ہے کہ ان موزوں کے اوپر کسی نے کوئی جراب وغیرہ، کوئی چمڑے، کوئی سوتی یا کاٹن کے ساکس وغیرہ پہن لیے، تو موزوں کے اوپر اگر وہ کاٹن کے جراب وغیرہ پہنے ہوں تو ان کے اوپر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں. تو میں نے بتا دیا کہ اگر ان جرابوں کے اندر بھی موزوں والی تمام کوالٹیز موجود ہے، وہ جو شرائط ہم نے پڑھی تھی کہ بھئی اس کے نیچے پانی نہ جاتا ہو، اتنے موٹے ہوں کہ اس میں آپ 1 میل تک سفر کر سکتے ہوں، وہ پاؤں پر ویسے ہی خود بخود کھڑے رہیں اوپر پنڈلی کے پاس، وہ شرائط موجود ہے، تو پھر تو ان پر مسح کرنا صحیح ہے. لیکن عموماً ان کاٹن کے ساکس کے اندر اور ان جرابوں کے اندر وہ شرائط نہیں ہوتی، اس لیے ان پر مسح نہیں کرنا چاہیے. ان پر آپ مسح کریں گے تو وہ تو رکاوٹ بن جائے گا نیچے موزوں کے مسح کے لیے. ہاں، نیچے موزوں پر مسح کر لے پھر دوبارہ اوپر پہن لے تو کوئی بات نہیں، مسا نیچے موزوں پر کر لے اور اوپر کوئی آپ آدمی کاٹن کے وہ ساکس وغیرہ پہن لے تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ عموماً لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ابھی سردیاں آ بھی رہی ہے تو سردیوں میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی موزہ پہن لیا اور اس موزے کی جو چین ہے، ہوتا ہے نا سائڈ پہ چین لگا ہوتا ہے، تو وہ جو چین ہے وہ کھل گئی، وہ نیچے تک. تو اس میں نا وہ نیچے جو ٹخنا ہے نا، ٹخنا اس کا اعتبار ہے. اگر ٹخنے سے نیچے اتنی زیادہ چین کھل گئی کہ اس میں پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے اور اس کے برابر 3 انگلیوں کے برابر جگہ کھل جاتی ہے، تو بس ایسی صورت میں دوبارہ مسح کرنا پڑے گا، مسح ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی اگر چین اوپر سے کھلے اور ٹخنوں تک جائے، ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، پھر تو نو پرابلم، پھر تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر چین، موزوں کا جو چین ہے وہ ٹخنوں سے نیچے بھی کھل جائے، تو ٹخنوں سے نیچے کھل جانے کی صورت میں پھر پاؤں کی 3 انگلیوں کا حساب ہوگا. اگر پاؤں کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے 3 انگلیوں کے برابر جگہ کھل گئی ٹخنے سے نیچے نیچے، تو بس موزہ مطلب مسح ٹوٹ جائے گا. اور اس موضوع پر جو ہے وہ ایسی صورت میں اگر پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں دھو کر دوبارہ موزہ پہننا پڑے گا، پاؤں دھونے پڑیں گے موزے اتار کر. ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ خرق کبیر، موضوع کے اندر زیادہ پھٹن آ جائے، زیادہ پھٹ جائے، اور اس کی مقدار ہم نے بتائی تھی پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر، تو ایسی صورت میں مسح ٹوٹ جائے گا، پاؤں دھونے پڑیں گے. تو وہ ہم نے پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا. اسی طرح جرابوں پر آج کل چائنیز جرابے ملتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. چائنیز کے جو جو جرابے نہیں، موزے ملتے ہیں چائنا کے. تو اس بارے میں اگر آپ ہمارے دارالفتاؤں سے فتوے دیکھیں گے تو 2 قسم کے فتوے ملتے ہیں. کچھ فتوے میں یہ آتا ہے کہ ان موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور کچھ فتووں میں آپ دیکھیں گے کہ نہیں بھائی ان پر مسح کرنا جائز ہے. اب وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طرح کے موزے مختلف کوالٹیز کے بنائے جاتے ہیں. اب میرا ایک دوست ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، موزے بناتا ہے. وہ جو موزے بناتا ہے، وہ جب میں نے چیک کیے، میں نے خود یوز بھی کیے ہیں، موزے کیا بلکہ جراب بناتا ہے. اتنے موٹے موٹے جراب چائنیز کے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ ان میں موزوں کی وہ ساری کنڈیشنز اور شرائط موجود ہوتی ہے
کہ مثال کے طور پر وہ موٹے ہوتے ہیں، اوپر پانی ڈالو تو اندر پانی نہیں جاتا، اور اس میں آپ پہن کر 1 میل تک سفر کرنا چاہو تو سفر کر سکتے ہیں، اور اوپر ٹخنوں کے پاس وہ خود بخود کھڑے رہیں گے، وہاں کوئی ربڑ وغیرہ کوئی چپکانے والی چیز بھی نہیں ہوگی، تو تمام شرائط اس میں ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ایسے چائنیز موزے یا جرابے بنانے شروع کر دیے ہیں ابھی، جو باریک ہوتے ہیں، اتنے موٹے نہیں ہوتے ہیں، ان میں یہ 3 4 شرائط نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر فتاوی بھی مختلف ہو گئی۔ تو جب تک یقین نہ ہو کسی خاص آدمی کے بارے میں کہ یہ ان کے موزے صحیح ہے، اس وقت تک ان کے موزوں پر مسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں یہ جو نائلون کے موزے ہوتے ہیں ان پر مسا کرنا، تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ بہت باریک ہوتے ہیں، بہت ہی پتلے ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی چائنیز ہی کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ بہت جو پتلے ہوتے ہیں ان میں وہ شرائط نہیں ہوتی، تو ان پر وہ نہیں کر سکتے۔ اصل چیز جو ہے نا، اصل دار و مدار وہی کنڈیشن ہے، آپ دیکھ لیں وہ 3 شرائط 4 شرائط اس میں موجود ہے تو ٹھیک، ورنہ تو پھر آپ مسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، تو ہاتھ پر پلاسٹر لگا دیتے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ تو لکڑی وغیرہ باندھ کر پلاسٹر لگاتے ہیں، اور یا پاؤں وغیرہ ٹوٹ جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا پورا وہ پلاسٹر موٹا صحیح مضبوط باندھ لیتے ہیں، تو ان کے اوپر مسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، اگرچہ اس پلاسٹر کے نیچے ساری کی ساری جگہ زخمی نہیں ہوگی، کچھ جگہ زخمی ہوگی، کچھ جگہ اس میں ٹھیک بھی ہوگی اس پلسٹر کے نیچے، اس کے باوجود علماء نے لکھا ہے کہ اس پر مسا کرنا جائز ہے، اور وجہ ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہے کہ بس جس جس حد تک پلاسٹر کی ضرورت ہے باندھ لے اور اس کے اوپر مسا کر لے تو کوئی حرج نہیں، تو اصل اصول وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے اندر تمام پٹی آ جاتی ہیں، ڈریسنگ پٹی ہو گئی یا کوئی اور پٹی جس طرح بھی زخم پر لگاتے ہیں انسان ضرورت کے موقع پر، وہ ہو گئی تو وہ ساری کے ساری اس کے اندر آ جائے گی، تو بہرحال اور اس میں اتنی زیادہ تفصیلات نہیں ہے۔ اب ہم اپنا نیا باب شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے یہ باب الحیض۔ حیض اور نفاس کے مسائل بڑے مشہور مسائل ہیں، اور بہت ہی گمبھیر قسم کے مسائل بھی ہوتے ہیں، بڑے مشکل مسائل میں سے ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو حیض کے مسائل کو سمجھنے سے پہلے کچھ 2 3 اصول آپ ذہن میں رکھ لیں۔ 1 منٹ میں آپ کو اصول بتاتا ہوں۔ ہاں جی، یہ اصول ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ قواعد ہے، کچھ ضوابط ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ذہن میں رکھ لے، اور اس سے بہت سارے مسائل اسی سے حل ہو جاتے ہیں۔ پہلا ضابطہ ہے کہ المنع من الشیء منع لابعاضه، المنع من الشیء منع لابعاضه، ابعاض یہ پلورل ہے بعض کا، بعض کا مطلب ہوتا ہے سم آف اٹ، مطلب پارٹ، جز، کسی چیز کے پارٹس، اجزاء، ابعاض اجزاء، پارٹس وغیرہ اس کے لیے بولے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ضابطے کا مطلب کیا ہے؟ اس ضابطے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت جب کسی چیز سے منع کرتی ہے تو اس چیز کے پارٹ سے بھی منع کرے گی، یعنی جس طرح شریعت نے مکمل ایکٹیویٹی ہے، مکمل، اس مکمل سے منع کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مکمل چیز کا کوئی ایک پارٹ بھی آپ نہیں کر سکتے، کمپلیٹ چیز منع، تو اس کمپلیٹ کے اندر اندر اس کے تمام پارٹس بھی منع ہو جائیں گے۔ مشہور مثال اس کی کیا ہے؟ مشہور مثال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جنابت کی حالت میں جب انسان کو احتلام وغیرہ ہو جائے، یا مطلب غسل اس پر واجب ہو، یا حیض کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے نا، کمپلیٹ نماز، نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز اس کو کہتے ہیں کہ آپ تکبیر تحریمہ کر لے، پھر رکوع، سجدہ، سلام، قیدہ، سارا کچھ، یہ کمپلیٹ جو ہے یہ نماز ہے۔ اب شریعت نے حیض اور جنابت وغیرہ کے اندر نماز سے تو منع کیا ہے، لیکن کیا سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا نمازی جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو یہ تو نماز، یہ تو کمپلیٹ نماز نہیں ہے نا، نماز کے پارٹ سے۔ نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ صرف قیام ہوتا ہے اور تکبیر، اور سجدہ تلاوت میں جسٹ سجدہ ہوتا ہے، تو وہ بھی منع ہے اسی اصول کے تحت کہ المنع من الشیء منع لابعاضه، کہ جب کسی چیز سے شریعت منع کرتی ہے مکمل چیز سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اس چیز کے پارٹس سے بھی، تمام اجزاء سے بھی منع کر دیا۔ نمبر 2، یہ بڑا اہم اصول ہے، یہ جو ابھی آ رہا ہے، اور یہ آپ کو بہت ساری جگہوں پر کام آئے گا، ٹھیک ہے۔
اس کا مطلب ہے المقدرات الشرعیہ لا تدرک بالرأی، المقدرات الشرعیہ لا تدرک بالرأی، مقدرات، مقدرات مقدار سے ہیں، مقدار کا مطلب ہوتا ہے کوانٹیٹیز، کوانٹیٹیز، شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں نا جو کوانٹیٹیز ہے اس میں، کہ بھئی صبح کی 2 رکعت فرض، 2، ظہر کی 4 فرض، مغرب کی 3 فرض، زکوٰۃ میں 2.5% ہے نا، مقدرات ہے نا، ساری کوانٹیٹیز ہے نا، ٹھیک ہے، اور جو ہے بہرحال بہت ساری مقدرات ہیں، اور مقدرات شرعیہ کا مطلب یہی ہے کہ جو شریعت نے ہمیں جو کوانٹیٹیز بتائی ہے مختلف مواقع پر، لا تدرک بالرأی مینس، لا تدرک مینس یو کین ناٹ گیٹ اٹ، مطلب ادراک کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، کسی چیز کو معلوم کرنا، حاصل کرنا، اور رأی اوپینین کو کہتے ہیں کہ اپنے اجتہاد اور اپنے غور و فکر سے آپ ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے، مطلب آپ جتنی بھی عقل لڑا لے اور جتنی بھی ذہن اور اجتہاد اور غور و فکر کر لے، آپ ریزن معلوم نہیں کر سکتے کہ صبح کی نماز کی رکعت 2 کیوں ہے اور ظہر کی 4 کیوں ہے، آپ مختلف بتائیں گے، کوئی اور مختلف وجہ بتائے گا، کوئی اور مختلف بتائے گا، تو کوئی کلیئر وجہ، ریزن یا اس کا مکمل کمپلیٹ جو وہ ہے نا وجہ ہے، وہ آپ نہیں معلوم کر سکتے، بس ہمارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ شریعت، شریعت نے بتا دیا، بس بتا دیا، بس کافی ہے، اب رائے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ ضابطہ آپ کو بہت ساری جگہ پر کام آئے گا، مثال کے طور پر حنفیہ کہتے ہیں نا کہ بھئی حیض کی کم از کم ٹائم جو ہے وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو یہ بھی تو کوانٹیٹیز ہے نا، کم از کم ٹائم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے حدیث سے نکالا ہے، ورنہ تو ہم عقل سے کچھ نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح جب نصاب بتایا جاتا ہے نا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، تو وہ 200 درہم یا 200 دینار یا 1000 درہم، اس کی جو آج کل کا حساب ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، تو وہ بھی تو کوانٹیٹیز ہے نا، وہ بھی ہم شریعت، وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد اور قیاس کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتی، وہ ساری کی ساری نصوص سے مستنبط ہے۔ تو بس یہ اصول ذہن میں رکھ لیں، بہت سارے ابواب میں یہ کام آتا ہے کہ شریعت کی جتنی بھی کوانٹیٹیز ہیں وہاں آپ نص کو دلیل بنا سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ، ہمارے پاس یہ آیت ہے، یہ حدیث، لیکن وہاں آپ اوپینین، قیاس اور عقل کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ اچھا، تیسرا ضابطہ ہے کہ طہارت المعذور تنقض بخروج الوقت، کہ معذور آدمی کی جو طہارت اور پاکی ہے وہ ٹائم کے نکلنے سے خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ معذور کی انشاءاللہ اصطلاحی تعریف ابھی جو ہم چیپٹر شروع کر رہے ہیں حیض وغیرہ کا، اس کے اندر معذور کی ڈیفینیشن آ جائے گی کہ معذوری شرعی کس کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے معذور عذر والا، یہاں ایک خاص اصطلاح کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے یہ معذور، اس کا مطلب ہر قسم کا معذور نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں معذور کا مطلب ہے معذوری شرعی، اور معذوری شرعی مطلب آسان تعریف اس کی یہ ہے نا کہ ایک آدمی پر نماز کا مکمل ٹائم اس طرح گزر جائے کہ وہ عذر، وہ جو اس کو عذر لاحق ہے وہ اس کو بار بار پیش آئے، اور وہ اس کو اتنا ٹائم نہ ملے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے پاکی میں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو قطروں کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، اب اتنے زیادہ قطرے آ رہے ہیں کہ اس کو اتنا ٹائم نہیں مل پا رہا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، بس نکل ہی رہے ہیں، نکل ہی رہے ہیں، ایک قطرہ ہر 1 منٹ بعد یا آدھے منٹ بعد، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں معذور۔ اب معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ وضو کر لے، بس اس کے بعد قطرے آئے کچھ بھی آئے وہ جا کے نماز پڑھ لے، ہو جائے گی اس کی نماز، اگرچہ قطرے آتے رہیں، ٹھیک ہے، معذور ہے، لیکن جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا تو اس کا وہ وضو ختم ہو جائے گا۔ تو معذور آدمی جب اس پر شرعی معذور کا حکم لاگو ہو جائے اس سٹینڈرڈ کے مطابق جو میں نے بتا دیا، تو اس کے بعد وہ ایک وضو کرے گا تو ایک ٹائم کے اندر اندر جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اگرچہ اس کو وہ عذر بار بار لاحق ہو، لیکن جیسے ہی وہ ٹائم ختم ہو جائے گا اس کا وضو ختم ہو جائے گا، نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ دوبارہ وضو کرے گا۔ تو یہ ہے اصول۔ اب ادھر آ جائے، الحائض کالجنب والنفاس کالحیض، 3 چیزیں ہیں یہاں، حائضہ عورت جنابت کی طرح ہے اور نفاس حیض کی طرح ہے، 3 چیزیں ہیں، حیض، جنابت اور نفاس، تینوں کے موسٹ آف دا احکام سیم ہے سوائے چند ایک کے، ہاں، کہ حیض جنابت کی طرح ہے اور نفاس بھی حیض کی طرح ہے، تو مطلب یہ کہ تینوں کی تینوں موسٹ آف احکام میں ایک جیسے ہیں، ہاں کچھ کچھ میں مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ یہ تینوں، جس عورت کو نفاس ہو جو بچے کے بعد جو خون آتا ہے، یا حیض ہو، یا جو آدمی جنبی ہو، انسان مرد یا عورت جنبی ہو، تو وہ نہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں تینوں، نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں،
نہ قرآن زبانی پڑھ سکتے ہیں، نہ طواف کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ سارا کام یہ لوگ نہیں کر سکتے، اس میں سب کے سب میں سیم حکم ہے۔ ہاں البتہ اکا دکا میں فرق بھی ہے، جیسے آگے میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جنابت ہے نا، جنابت اس میں جمع منع نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نے ایک مرتبہ بیوی سے جمع کیا اور ابھی اس نے غسل نہیں کیا تو دوسری بار کر سکتا ہے جمع، ٹھیک ہے؟ لیکن حیض اور نفاس میں جمع منع ہے، وہاں نہیں کر سکتے آپ، وہاں حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں علماء پھر مختلف وہ بتاتے ہیں کہ بھئی کچھ احکامات میں دونوں سیم ہیں اور کچھ احکامات میں دونوں مختلف۔ آپ خلاصے کے طور پر یہ اصول ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ حیض اور نفاس وغیرہ کے لیے نا 12 احکامات ہیں، 12 تقریباً 12، ان میں سے 4 احکامات ایسے ہیں جو حیض کے ساتھ خاص ہیں، صرف وہ جنابت اور نفاس کے ساتھ وہ احکامات خاص نہیں ہیں، خاص حیض کے احکامات 4 ہیں۔ نمبر 1، عدت کا ختم ہو جانا، حیض سے عدت ختم ہوتی ہے نا عورت کی، طلاق کی عدت جو 3 حیض ہے، تو وہ نفاس اور جنابت سے تو نہیں ہوتی، وضع حمل سے ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن 3 حیض عدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک۔ نمبر 2، استبراء رحم، استبراء رحم وہ ایک قاعدہ ہے، وہ انشاءاللہ کہیں آئے گا تو پڑھیں گے، اس سے اور جو ہے باندیوں کے احکامات میں عموماً ہوتا ہے، لیکن بارہ اس کو چھوڑو۔ اور نمبر 3 ہے بلوغ، کہ حیض سے عورت کا بالغ ہونے کا حکم لگتا ہے، جیسے ہی عورت کو حیض سٹارٹ ہو جائے تو بس حکم لگ جائے گا کہ وہ بالغ ہے، ٹھیک ہے؟ اور لاسٹ ہے طلاق، طلاق سے بھی اس پہ فرق پڑتا ہے کہ اگر ایک آدمی حیض میں طلاق دیتا ہے تو اس کو طلاق بدعت بولتے ہیں، اگرچہ طلاق ہو جائے گی، اور اگر پاکی میں طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق بدعت نہیں ہوتی، لیکن طلاق تو ہو جاتی ہے نا، طلاق تو ہو جاتی ہے دونوں صورتوں میں، حیض میں بھی اور پاکی میں بھی، لیکن یہ ہے کہ اس کو سنت یا بدعت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور تقریباً 8 احکامات ایسے ہیں جن میں یہ سارے مشترک ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جنابت کے علاوہ حیض اور میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال کے طور پر نماز میں یہ تینوں برابر ہے، ایک حیض، جنابت اور نفاس، تینوں میں نماز منع ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ۔ نمبر 2، حیض اور نفاس میں روزہ منع ہے، جنابت میں روزہ منع نہیں ہے، حیض اور نفاس میں روزہ منع ہے لیکن جنابت میں روزہ منع نہیں ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 2 ہو گیا۔ نمبر 3، اور پھر حیض اور نفاس میں اس روزوں کی قضا کرنی پڑے گی نا، آپ کو معلوم ہے۔ اچھا، نمبر 3 ہے مسجد میں داخل ہونا، تینوں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، حیض، جنابت اور نفاس تینوں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اس میں بھی دونوں تینوں مشترک ہے۔ قرآن نہیں پڑھ سکتے، تینوں زبانی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 5، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، نمبر 4 یا نمبر 5، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، طواف نہیں کر سکتے سارے کے سارے تینوں، ٹھیک ہے؟ جمع، اب حیض اور نفاس میں جمع نہیں کر سکتے بیوی کے ساتھ، البتہ جنابت میں کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا یہ مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ اور غسل کا واجب ہونا، تینوں پر غسل واجب ہوتا ہے، جب حیض ختم ہو جائے یا جنابت والے پر اور نفاس کے ختم ہونے پر غسل واجب ہے۔ تو یہ تمام احکامات کا خلاصہ، ٹھیک ہے؟ ایک اور آدمی ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں محدث، محدث آپ کو معلوم ہے نا، جس آدمی بے وضو آدمی، بے وضو آدمی، تو وہ جو بے وضو آدمی ہے کچھ احکامات اس کے ہیں، مثال کے طور پر قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن باقی احکامات اس کے لیے نہیں ہیں، مطلب بے وضو آدمی مسجد میں جا سکتا ہے، بے وضو آدمی زبانی تلاوت کر سکتا ہے، نو پرابلم، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ صرف اس میں وہ منع ہے بس۔ یہاں آ جائے، کہتے ہیں حدث الحیض اغلظ من حدث الجنابہ، حیض کی جو ناپاکی ہے وہ جنابت کی ناپاکی سے زیادہ بری ہے، بڑی ہے۔ ابھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں میں موسٹ آف دا احکامات ایک جیسے ہیں، لیکن حیض کو چونکہ قرآن کے اندر کیا قرار دیا گیا ہے؟ گندگی، عذاب، اور حیض کے اندر تبھی تو جماع کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن جنابت ایسا نہیں ہے، جنابت کو قرآن میں کہیں بھی اذا نہیں کہا گیا، گندگی نہیں کہا گیا، جنابت میں جماع منع نہیں ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ حیض جو ہے اور نفاس یہ زیادہ مطلب سخت ناپاکیاں ہیں بنسبت جنابت کے۔ تو یہ کچھ ضوابط ہیں، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ پھر آگے آپ کو انشاءاللہ یہ کام آئے گا۔ اب ہم جو ہے نا یہ شروع کرتے ہیں۔ اب یہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ اس چیپٹر کے اندر 3 ٹاپکس پر کے احکامات ہوں گے۔ نمبر 1 حیض جو یہاں سے شروع ہوتا ہے،
ادھر شروع سے، ٹھیک ہے، یہ حیض شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہے استحاضہ۔ استحاضہ اس نجمہ، یہ جو سٹار کا نشان دیا گیا ہے نا، یہاں سے استحاضہ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو یہ استحاضہ ہے یہاں سے، استحاضہ کا خون دوسرا ہے۔ اور نمبر 3 ہے نفاس، وہ بالکل لاسٹ میں، یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں بنیادی طور پر ہے تقریباً 3 ٹاپکس۔ پہلا ٹاپک جو حیض ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر تقریباً 4 یا 5 باتیں ہیں۔ پہلے حیض کی تعریف ہوگی، ڈیفینیشن کی کیا ہے، پھر اس کی مدت ہوگی، اس کی مدت کتنی ہے، ٹائمنگ اوقات یعنی کتنا وقت ہوتا ہے۔ پھر نمبر 3 پہ اس کے رنگ ہے، کتنے کلر کا خون آتا ہے اس میں۔ اور نمبر 4 پہ اس کے بنیادی احکامات ہے کہ حیض کے اندر کون کون سے بنیادی احکامات ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آئے گا ایک اور چیز جس کو بولتے ہیں طہر متخلل، طہری متخلل بولتے ہیں اس کو، وہ انشاءاللہ اس کا لاسٹ پوائنٹ ہوگا، وہ ذرا تھوڑا سا مشکل بھی ہے، لیکن بہرحال اب ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے جائیے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف کی گئی ہے اس لائن میں کہ حیض کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو کہتے ہیں ہوا دم ينفذه رحم امرأة سلیمة عن داء وصغر۔ لغت میں، ڈکشنریوں میں حیض کا ورڈ جو ہے نا، یہ یوز ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بہنے کے لیے۔ مثلا بولتے ہیں نا کہ حاض النہر، نہر کا پانی بہہ گیا، تو لغوی میننگ لٹرلی اس کا میننگ آتا ہے بہہ جانا۔ اور یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے، فقہ کے اندر اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہوا دمن، کہ حیض ایسا خون ہے، ینفذہ، جس کو پھینکتا ہے، جو ینفذ ینفذ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، باہر پھینکنا، جس کو پھینکتا ہے، رحم و امراتن، عورت کا رحم۔ کیسی عورت؟ یہ آگے عورت کے بارے میں ہے۔ سلیمتن عن دائن، ایسی عورت جو بیماری سے سالم ہو، ٹھیک ہو، مطلب یہ جو خون آ رہا ہے یہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ وصغر، اور جو ہے کم عمری، آپ کہہ سکتے ہیں کم عمری سے بھی پاک ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسی عورت سے جو عورت کے رحم سے جو خون آتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ وہ ہے حیض۔ اب یہاں پر بس 2-3 قید ہیں۔ ایک قید تو یہ ہے کہ یہ حیض کا خون عورت کے رحم سے آتا ہے، نیچے جہاں جو بچہ دانی ہے اس سے آتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ناک وغیرہ سے یا کسی اور پارٹ سے خون آئے گا تو وہ حیض نہیں ہوگا، یہ نکال دیا اس سے۔ نمبر 2، کہا کہ وہ عورت جو ہے بیماری سے سالم ہو۔ بیماری سے سالم ہو، ٹھیک ہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خون آ رہا ہے یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہا کہ نکسیر پھوٹ گئی یا اس کے پیٹ میں کوئی زخم آ گیا یا کچھ اس طرح ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آ رہا، تبھی تو استحاضہ وغیرہ اس سے خارج ہو گیا۔ استحاضہ کا خون کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے، لیکوریا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور صغر، صغر سے کیا نکال دیا کہ اگر کوئی بچی ایسی ہے جو 9 سال سے کم عمر کی ہے اور اس کو یہ آتا ہے خون، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ حیض کا خون نہیں ہوگا، کیونکہ کم از کم ٹائم علماء نے جو مقرر کیا ہے وہ کیا ہے، وہ کم از کم 9 سال ہے۔ 9 سال سے کم عمر کی لڑکی کو جو خون آئے گا وہ حیض نہیں کہلائے گا، البتہ 9 سال یا 9 سال سے اوپر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ آگے سمجھ میں؟ تو بہرحال یہ ہے اس کی تعریف۔ اب یہاں سے اس کی وہ ہے مدت، ان 2 لائنوں میں اس کی ٹائمنگ بتائی گئی ہے کہ اس کا وقت کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَأَقَلُّهُ 3 أَيَّامٍ، کہ حیض کا کم از کم ٹائم کتنا ہے، 3 دن۔ وَأَكْثَرُهُ 10، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ وَمَا نَقَصَ، اور جو کم ہو جائے، کم ہو جائے مینس 3 دن سے کم خون آ جائے اور رک جائے۔ او زادہ، یا زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے مینس 10 سے زیادہ ہو جائے۔ استحاضۃن، تو وہ حیض نہیں ہوگا، وہ استحاضہ ہے۔ استحاضہ مینس کہ وہ ویسے ہی عام بیماری ہے، لیکوریا وغیرہ ہے، وہ حیض کی بیماری نہیں۔ تو حنفیہ کے ہاں کم از کم مدت جو ہے وہ حیض کی 3 دن ہے، 3 دن سے کم استحاضہ، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، 10 دن سے زیادہ استحاضہ۔ اب یہ حنفیہ کا عام رائے ہے، ورنہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کم از کم ٹائم جو ہے وہ ہے کہ 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ، وہ للاکثر حکم الکل کے اصول پہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ حنفیہ کے ہاں اس پر فتویٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیگر ائمہ کی آراء مختلف ہے۔ مثال کے طور پر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کم از کم ٹائم کی کوئی حد نہیں ہے، 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی حیض آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کم از کم ٹائم۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ 1 دن ہے، 1 دن اور 1 رات۔ اور جہاں تک زیادہ ٹائمنگ ہے، زیادہ سے زیادہ، تو اس بارے میں پھر ان کی رائے مختلف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے،
یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی پرانی رائے ہے نا، قدیم رائے، پھر بعد میں انہوں نے اس کو رجوع کر لیا تھا۔ لیکن بہرحال امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم 15 دن ہے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حیض کی جو ٹائم ہے وہ 17 دن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حنفیہ یہاں پر وہی اصول چلاتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا کہ المقدرات الشرعیہ لا تدرک بالرائے، کہ یہ تو مقدرات شرعیہ میں سے ہے، کوانٹیٹیز ہے، ہم رائے سے اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس بارے میں ہمارے پاس وہی مشہور حدیث ہے جس سے حنفیہ استدلال کرتے ہیں، اگرچہ اس حدیث کو کچھ علماء نے ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ اس کے طریقے متعدد ہو گئے نا، ایک حدیث اگر مختلف اسناد کے ساتھ، مختلف طرق کے ساتھ مروی ہو جائے تو وہ حدیث حسن ہو جاتی ہے، اور اس کو اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں جس میں اکثر دعا سے فرماتے ہیں نا ایک ضابطہ کے طور پر کہ اقل الحیض ثلاثۃ ایام و اکثر ہوا 10 ایام، کہ بھئی کم از کم جو حیض ہے وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ تو حنفیہ اسی سے استدلال کرتے ہیں، تو دیگر ائمہ کی مختلف آراء ہیں، ان کے پاس الگ دلائل ہیں۔ دو باتیں ہو گئی، تو یہاں سے اب اس کا کلر بتا رہے ہیں کہ حیض کے دنوں میں کون کون سے کلرز جو ہے آ سکتے ہیں خون۔ یہ موسٹلی ہمیں یہ باتیں فضول لگتی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی کلر کا کیا ہے، لیکن یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، عموماً عورتیں پوچھتی ہیں، جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے افتاء وغیرہ کی، اور اس طرح تو پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی مثلا میرا حیض کا 7واں دن چل رہا ہے، لیکن جو ڈسچارج ہو رہا ہے جس چیز کا، وہ اس کا کلر یہ ہے، اس کا کلر وہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ ایک ہی اصول لگائیں گے، وہ کیا کہ وما سوى البياض الخالص حیض، خالص سفیدی، البیاض الخالص، خالص سفید کلر کے علاوہ جتنے بھی کلر ہیں وہ سارے حیض کے ہیں۔ عموماً علماء کہتے ہیں نا کہ تقریباً 6 کلر ہے حیض کے خون کے، تقریباً 6 قسم کے کلر ہے حیض کے خون کے۔ وہ 6 کون کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر کالا رنگ بھی، کالا رنگ کا بھی حیض ہو سکتا ہے، سرخ رنگ وہ تو ویسے بھی خون ہے، ٹھیک ہے، یلو کلر وہ بھی یہی ہوتا ہے، اور اسی طرح سبز کلر جیسے کہ ہوتا ہے نا گرین، وہ بھی یہی ہے، اور اسی طرح مٹیالہ رنگ جو مٹی والا رنگ ہوتا ہے وہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، گدلا رنگ ہو گیا، گدلا رنگ وہ بھی سارے ہیں، تو تقریباً 5-6 قسم کے ہیں۔ تو اصول یہی ہے کہ سفید خالص پانی جب تک نہ آئے اس کو حیض سمجھا جائے۔ آخر میں یہ عموماً آتا ہے، عورتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جب حیض کے باقی کلر ختم ہو جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سفید پانی آتا ہے، اور اس سفید پانی اسی بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بھئی حیض ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اب آگے یہ 3 باتیں ہو گئی، کلر بھی ہو گیا۔ اب ادھر آ جائیے، احکامات، ٹھیک ہے، احکامات یہاں سے لے کر وہ آخر تک ہے، یہاں سے لے کر یمنع صلاۃ سے لے کر یہ یہاں تک، ٹھیک ہے، یہاں تک، اور پھر والطہر بین الدمین یہاں سے لاسٹ بات شروع ہو جائے گی، اور وہ ہے طہر متخلل۔ تو ہم ذرا احکامات دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احکامات ابھی میں نے آپ کو بتا بھی دیے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو، ابھی میں نے آپ کو بتائے تھے۔ یہ نمبر 1، یمنع صلاۃ و صوما، حیض جو ہے یہ منع کرتا ہے نماز کو بھی اور روزے کو بھی، وتقضیہ دونہا، تقضیہ دونہا، ہی ضمیر سوم کی طرف، یہ ضمیر، یہ پروناؤن سوم، اور ہا ضمیر صلاۃ کی طرف، کہ بھئی روزے کی قضا کرے گی، دونہا ناٹ دیٹ، نہ کہ نماز۔ سمپل اصول ہے، سب کو معلوم ہے تقریباً کہ عورتیں جو ہیں وہ اگر حیض کی وجہ سے نماز اور روزہ چھوڑ دے تو نماز کا تو قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے، اور اس کی علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہے، بس شریعت کا حکم ہے تو قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے اس طرح، تو ورنہ تو علماء اس کی ریزن یہی بتاتے ہیں کہ بھئی نمازیں چونکہ بہت زیادہ ہے، اور روزے تو سال میں کہیں 1 مہینے میں آتی ہے، اور اس میں بھی زیادہ سے زیادہ 7 سے 10 دن تک ہوں گے پورے ایک سال میں، نماز تو ایک دن میں 5 ہے، تو اگر 10 دن حیض آ گیا تو 50 نمازیں ہو جائیں گی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ حرج ہے، اور قرآن کے اندر آیا ہے نا کہ بھئی حرج مدفوع ہے، لیس علیکم فی الدین من حرج۔ اچھا ادھر آ جائے، وہ دخول مسجد، مسجد میں داخل ہونا حائضہ عورت کے لیے منع ہے، وہ طواف، طواف بھی حیض کی حالت میں منع ہے۔ اچھا یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ یمنع صلاۃً، کچھ عورتیں پوچھتی ہے کہ کیا اس نماز کے ٹائمنگ میں کوئی بہتر کام ہے کہ ہم کر سکے حیض کے دنوں میں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ہاں، وضو وغیرہ کر لے، اگرچہ وہ وضو تو شریعت میں وضو شمار نہیں ہوگا، لیکن وضو کر کے نماز کے ٹائم میں 5 منٹ کے لیے جا کر جائے نماز پہ بیٹھ کر کچھ ذکر و اذکار کرے، ذکر تو منع نہیں ہے نا، تو قرآن تو پڑھنا منع ہے لیکن ذکر منع نہیں ہے، تو ذکر و اذکار کیا کرے، یہ بہتر ہے۔
تو امید ہے اللہ تعالیٰ نماز کا ثواب دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو مسجد میں داخل ہونا منع ہے, طواف کرنا بھی منع ہے. عورت اگر حیض و عمرے وغیرہ کے لیے جائے گی, حیض وغیرہ آئے گا, تو باقی تو سارے کام کر سکتی ہے, سعی کر سکتی ہے اور وقوف وغیرہ کے سارے کام کر سکتی ہے سوائے طواف کے, کیونکہ طواف مسجد کے اندر ہے نا, اس لیے. وہ قربان ما تحت الازار, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. کہتے ہیں کہ ازار کے نیچے عورت کے قریب جانا, وہ قربان ما تحت الازار. اچھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ناف سے لے کر, یعنی ازار کے نیچے, ازار جانتے ہیں, ازار جو گھٹنے سے لے کر ناف تک جو چیز پہنی جاتی ہے اس کو ازار بولتے ہیں. تو ازار کے نیچے اس عورت کے قریب جانا. اصل میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حیض کی حالت میں عورت کے قریب جانا کیا حکم ہے. ایک دو تین کر کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں. نمبر ایک, حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے, قرآن کے اندر واضح طور پہ آیا ہے. ٹھیک ہے, واضح طور پر قرآن مجید کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ کس طرح ہے وہ آیت, یسألونکم عن المحیض قل هو اذی. ٹھیک ہے, یسألونک عن المحیض قل هو اذی فلا تقربوهن حتى يطهرن. دوبارہ وہ مشہور آیت. ایک بات. نمبر دو, اچھا جماع کے علاوہ باقی کسی قسم کا لذت وغیرہ استمتاع وغیرہ کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ناف کے اوپر, اوپر باڈی سے اور گھٹنوں سے نیچے, اس قسم کے جگہوں سے اگر ویسے ہی مطلب شوہر جو ہے وہ کسی قسم کی لذت حاصل کرتا ہے تو وہ منع نہیں ہے, سب کے ہاں جائز ہے. ٹھیک ہے, چہرے سے مطلب ناف سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے. جہاں تک ناف اور گھٹنے کے درمیان والا حصہ ہے, اس سے کسی قسم کا استمتاع حاصل کرنا اکثر علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے, ویسے مطلب جماع کے علاوہ. ٹھیک ہے, اور بعض علماء کے نزدیک یہ گنجائش ہے, علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اگر شلوار وغیرہ یا ازار وغیرہ پہنا ہوا ہو تو تب مطلب صرف ویسے ہی ٹچ وغیرہ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, البتہ جماع منع ہے. تو یہ ہے اس کا بنیادی خلاصہ. اور اگر کوئی آدمی, علماء نے یہاں تک لکھا ہے, اگر کوئی آدمی حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے اور اس کو حلال سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے, کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار ہے نا, کیسے آپ حلال سمجھ سکتے ہیں؟ اور اگر حلال نہیں سمجھتا اور ویسے غلطی سے ہو گیا تو سخت گناہ کبیرہ ہے. بہرحال, وہ قراءت القرآن, قراءت القرآن بھی حیض کے اندر منع ہے. ٹھیک ہے, البتہ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے قراءت القرآن کے سلسلے میں, اگرچہ جدید مسائل بعد میں بتانے چاہیے لیکن چھوٹا سا پوائنٹ پوچھتے ہیں لوگ. قراءت قرآن منع ہے حیض کی حالت میں, لیکن ایسی آیات جن آیات کے اندر دعا والی میننگ ہو اور ان آیات کو دعا اور وظیفے کی نیت سے پڑھا جائے تو پھر جائز ہے. دو شرائط ہے, دو کنڈیشن. ایک, ایسی آیات ہو جن آیات میں دعا کی میننگ ہو, اور دوسری کنڈیشن کہ عورت جب اس آیت کو پڑھے تو نیت جو ہے وہ تلاوت کی نہ ہو بلکہ نیت دعا یا وظیفے کی, تو پھر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو طالبات مساجد مدرسے وغیرہ جاتی ہیں ان کے لیے بھی منع ہے, وہ مکمل آیت نہ پڑھے حیض میں, ایک ایک ٹکڑا کر کے پڑھ سکتی ہے, مثلا الحمد للہ رب العالمین, اس طرح کر کے. ٹھیک ہے, اس طرح علماء نے گنجائش دی. بہرحال, وَمَسَّهُ إِلَّا بِغِلَافٍ, قرآن کو چھونا یہ بھی منع ہے, إِلَّا بِغِلَافٍ, مگر غلاف کے ساتھ چھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, وَمَنَعَ الْحَدَثُ الْمَسَّ, حدث جو ہے یہ بھی چھونے کو منع کرتا ہے. حدث چھونے کو منع کرتا ہے کہ کیا مطلب ہے, اس کا تعلق حیض کے ساتھ نہیں ہے. حدث کہتے ہیں بے وضو ہونا. اگر ایک آدمی بے وضو ہے تو وہ بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, قرآن کو چھونا منع ہے. قرآن مجید میں ہے نا, لا يمسه الا المطهرون. ٹھیک ہے, تو اس کا تعلق حیض کے ساتھ نہیں ہے, لیکن ویسے بتا دیا کہ حدث کی حالت میں بھی قرآن کو چھو نہیں سکتے. وَمَنَعَهُمَا الْجَنَابَةُ وَالنِّفَاسِ, یہ جو ہما ضمیر ہے پروناؤن, کہ ان دونوں کو منع کرتا ہے جنابت اور نفاس بھی. جنابت مطلب جس پر غسل واجب ہو, اور نفاس بھی جو بچے کے پیدائش کے بعد خون آئے, یہ دونوں بھی ان دونوں چیزوں کو منع کرتی ہے. جنابت اور نفاس بھی ان دونوں چیزوں کو منع کرتی ہے. کون سی دونوں چیزوں کو؟ یہ جو لاسٹ میں آپ نے دو چیزیں پڑھی, مس, قرآن مجید کو ٹچ کرنا, اور قراءت قرآن, قرآن مجید کو زبانی پڑھنا. ٹھیک ہے, جنابت میں اور نفاس میں بھی حیض کی طرح قرآن کو ٹچ کرنا یا قرآن کی قراءت زبانی کرنا منع ہے, لیکن بے وضو حالت میں صرف ٹچ کرنا منع ہے. دیکھیں, بے وضو حالت میں صرف ٹچ کرنا منع ہے, وہ زبانی پڑھنا منع نہیں ہے. بے وضو اگر آپ ہیں تو زبانی پڑھ سکتے ہیں تلاوت.
ٹچ نہیں کر سکتے قرآن کو، لیکن حیض، نفاس اور جنابت میں آپ نہ ٹچ کر سکتے ہیں نہ زبانی پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں ہما ضمیر اس کی طرف ہے، یہ دیکھیں القراء والمس. آگے آ جائیے. وَتُوطَأُ بِلَا غُسْلٍ بِتَصَرُّمٍ لِأَكْثَرِهِ وَلِأَقَلِّهِ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا أَدْنَى وَقْتِ صَلَاةٍ. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ حیض کے بعد جب حیض مکمل ہو جائے تو کتنے ٹائم بعد اس عورت کے ساتھ شوہر جو ہے وہ ہم بستری کر سکتا ہے، کتنے ٹائم بعد. ٹھیک ہے، اس کے لیے نا پہلے زبانی سمجھے آپ. 3 صورتیں ہیں اس کی. ایک صورت یہ ہے کہ حیض جو ہے وہ 10 دن پر ختم ہوا، یعنی جو زیادہ سے زیادہ ٹائمنگ ہے نا حیض کی وہ 10 دن ہے نا، تو حیض 10 دن پر جا کر ختم ہوا، 10 دن یا 10 دن کے بعد جو بھی ہے. ایک صورت یہ ہے. تو ایسی صورت کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ شوہر فوراً جماع کر سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے وداؤٹ اینی ڈیلے. ٹھیک ہے، نہ غسل ضروری ہے نہ انتظار ضروری ہے، بس جیسے ہی 10 دن مکمل ہو جائے شوہر جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے. 10 دنوں کے بعد غسل شسل ضروری نہیں ہے اس صورت میں، جماع کے لیے یا ہم بستری کے لیے. پہلی صورت سمجھ آ گئی. دوسری صورت، 10 دن سے کم حیض رک گیا، مثال کے طور پر 9 days میں حیض رک گیا، یا 8ویں دن پر رک گیا، 7ویں دن پر رک گیا. تو اس کے اندر بھی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ عورت کی جو پرانی عادت چلی آ رہی ہے اس کے مطابق رک گیا. عورت کی جو پرانی عادت چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق رک گیا. مثال کے طور پر عورت کی عام عادت ہے کہ 7 دن کے بعد جو ہے اس کا حیض جو ہے وہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے، عام معمول اس کا یہی ہے. اور آج بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی وہ ہوا، مطلب 7 دن مکمل ہوئے تو عادت کے مطابق اس کا حیض رک گیا. تو اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اس وقت تک شوہر اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا جب تک کہ عورت 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام نہ کر لے. نمبر 1، یا تو غسل کر لے، غسل کر لے تو اس کے بعد اس کے ساتھ جماع کر سکتا ہے. یا یہ ہے کہ اس عورت پر اتنا ٹائم گزر جائے جس ٹائم میں اس عورت کے اوپر کوئی ایک نماز فرض ہو جائے. اتنا ٹائم گزر جائے جس ٹائم میں اس عورت پر کوئی ایک نماز فرض ہو جائے. فار ایگزامپل، ایک عورت پاک ہو گئی 12 بجے یا 11 بجے کہہ دیں، تو 11 بجے تو کسی ٹائم صبح 11 بجے AM، ٹھیک ہے، تو 11 بجے تو کوئی نماز نہیں ہے نا. تو جب کوئی نماز نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ بھی گزر جائے، 1 گھنٹہ بھی گزر جائے، نو، شوہر نہیں کر سکتا جماع جب تک کہ غسل نہیں کرے گی. لیکن جیسے ہی ظہر کا ٹائم داخل ہو جائے، ظہر کی نماز کا، ٹھیک ہے، اور 10 منٹ بھی گزر جائے تو بس 10 منٹ کے بعد شوہر اس کے ساتھ جماع کر سکتا ہے. کیوں؟ ان 10 منٹ میں اس عورت کے اوپر نماز لازم ہو گئی. ادنا وقت صلات کا یہی مطلب ہے، ان 10 منٹ میں نماز پڑھ سکتی ہے نا غسل کر کے. تو اس لیے اگر یہ 11 بجے کے بجائے اگر یہ 1 بجے پاک ہو جاتی، حیض ختم ہو جاتا، تو 1 بج کے 10 منٹ یا 15 منٹ پر شوہر ڈائریکٹ جماع کر سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ نماز اس پہ ہو. تو بہرحال یا تو غسل کر لے یا اس پر ایک نماز فرض ہو جائے. یہ کون سی صورت میں نے بتائی تھی کہ 10 دن سے کم میں خون رک گیا اور وہ کم عادت کے مطابق ہے. 7 دن عادت چلی آ رہی ہے، 7 دن کے مطابق خون رک گیا تو پھر غسل یا نماز کا فرض ہونے کے بعد شوہر غسل اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ 10 دن سے کم خون رک گیا، جو یہاں نہیں لکھی ہوئی، بڑی کتابوں کے اندر آپ کے سامنے آئے گی، کہ 10 دن سے کم میں خون رک گیا اور وہ کم عادت سے کم ہے، عادت کے مطابق نہیں ہے. فار ایگزامپل، ایک عورت کی عادت ہے 7 دن حیض کی اور اس کا حیض رک گیا 5ویں دن پر، تو اس صورت میں شوہر اس وقت تک اس کے ساتھ جماع نہیں کر سکتا جب تک کہ عادت کے دن مکمل نہ ہو جائے. نہ 5ویں دن کر سکتا ہے، نہ 6ٹھے دن کر سکتا ہے، نہ 7ویں دن کے بعد جا کے کر سکتا ہے. اگرچہ باقی احکامات میں عورت اگر حیض ختم ہو چکا ہے تو غسل کر کے نماز روزے شروع کر لے 5ویں دن پر، اگر تو حیض ختم ہو چکا ہے، لیکن شوہر اس وقت تک جماع نہ کرے احتیاطاً. کیوں؟ پاسبل ہے کہ 7ویں دن سے پہلے پہلے دوبارہ خون آ جائے. اگر دوبارہ خون آ گیا تو پھر دوبارہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو احتیاط یہی ہے کہ صبر سے کام لے. آگے سمجھ میں؟ تو یہ 3 بنیادی صورتیں ہیں اور انہی 3 صورتوں کو یہاں ڈسکس کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں وَتُوطَأُ بِلَا غُسْلٍ، کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کی جا سکتی ہے غسل کے بغیر. کب؟ بِتَصَرُّمٍ لِأَكْثَرِهِ، کہ جب وہ خون ختم ہو جائے، لِأَكْثَرِهِ، زیادہ سے زیادہ ٹائم کے بعد. لِأَكْثَرِهِ means بعد أَكْثَرِهِ، بعد أَكْثَرِهِ means 10 days کے بعد. تسرم کا مطلب ہے انقطاع، ختم ہو جانا. وَلِأَقَلِّهِ لا، یہ دیکھیں
لأقلہ، لا کا کیا مطلب ہے کہ اگر کم 10 دن سے کم میں خون رک گیا ہے تو لا، پھر شوہر اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا. کب تک؟ جب تک کہ دو باتیں نہ پائی جائے. نمبر ایک، حتی تغتسل، انٹل کہ وہ کیا نہ کر لے، غسل نہ کر لے عورت، او یا انٹل یمضی علیہا ادنا وقت صلاتن، انٹل کہ اس کے اوپر ایک نماز کا ادنا سے ادنا ٹائم نہ گزر جائے. اور میں نے بتا دیا اس کا مطلب یہ کہ اس پر کوئی نہ کوئی ایک نماز فرض ہو جائے. اس سے عید کی نماز اور دیگر واجب نمازیں مراد نہیں ہے، نفل نمازیں، اس سے مراد فرض نمازیں ہیں. ظہر کا ٹائم کم از کم 10-15 منٹ اس پہ گزر جائے، یا اگر عصر کا ٹائم ہے تو عصر کی نماز اس پہ فرض ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایک نماز. تو یہ ہے خلاصہ. یہ طہر متخلل کی ایک 2-3 لائن ہے، ٹھیک ہے، یہ 3-4، لیکن یہ چونکہ بہت اہم مسئلہ ہے تو اور تفصیلی ہے، تو اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، طہر متخلل کو. تو ہمارا لاسٹ پوائنٹ رہ گیا حیض میں، اور پھر اس کے بعد ہم استحاضہ شروع کریں گے، اور اس کے بعد پھر نفاس انشاءاللہ.